آپ سب کو خدا ان کے گھر میں اور بالخصوص اس کی پاک حضوری میں خوش آمدید۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے اور اس کی وفاداری عظیم ہے۔ وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ ہر روز ہماری فکر کرتا ہے، وہ روز اپنا آسمان کھولتا ہے، وہ روز کی روٹی فراہم کرتا ہے، وہ روز کا فضل ہمیں بخشتا ہے، روز ہم پر مہربان ہوتا ہے، روز ہماری درگزر کرتا ہے، روز اپنے عصا سے ہمیں ہانکتا ہے اور صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ آج تک میں اور آپ جیتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں ہیں، یہ عین خداوند کی شفقت ہے۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے۔ سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 5واں باب۔ سیکنڈ کنگز چیپٹر 5۔ دوسرا سلاطین 5واں باب، پہلی 19 آیات، پہلی آیت سے لے کر 19ویں آیت تک کتاب مقدس سے تلاوت سنیے۔ دوسرا سلاطین 5واں باب پہلی آیت، لکھا ہے، اور شاہ آرام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ دل باندھ کے یعنی کہ ایک امبو، ایک جتھے کے ساتھ۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو آرام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا، اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے انعام کے طور پر۔ اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے، تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ شاہ آرام نے خط بھیجا، کس کو؟ شاہ اسرائیل کو، اسرائیل کے بادشاہ کو۔ خط میں یہ تحریر کیا کہ تو میرے خادم نعمان کو اس کے کوڑ سے کیا دے۔ اب خط پہنچا ہے شاہ اسرائیل کے پاس۔ 7ویں آیت، جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں؟ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو شاہ اسرائیل غصے میں بھی آ گیا، ٹیش میں بھی آ گیا اور پریشان بھی ہو گیا، اور یہ سمجھا کہ یہ اس کی کوئی نئی ترکیب ہے جس سے وہ مجھ سے لڑنے کا بہانہ
ڈھونڈ رہا ہے. لیکن آگے کیا ہوا؟ جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے، گویا یہ تو کفر ہو گیا کہ میں کسی کو شفا دوں. شاہ اسرائیل یہ سمجھا. لیکن جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے. تو کیوں اپنے کپڑے پھاڑتا ہے؟ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اے بادشاہ سلامت، تیری سلامتی ہو. تو اسے کہاں بھیج دیں؟ میرے پاس بھیج دے تاکہ شاہ ارام بھی جان لے اور نعمان بھی جان لے، اس کی فوجیں بھی جان لے کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے اور اس نبی کا خدا ہر طرح کے کوڑ سے کیا دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ شفا. سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا. اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا. پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا. کون؟ الیشا. اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا. کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا. تب اس کے ملازم اس کے پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے، آئے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ آئے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے. مبارک وہ شخص ہے جسے کوئی اچھی صلاح دینے والا ہو، جس کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، جسے کوئی تحریک دینے والا ہو. تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا. پھر وہ اپنی جلوہ کے سب لوگوں سمیت، یعنی اپنی سواری کے سارے جلوس کے ساتھ، سارے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر. لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا. اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا. نئے عہد کی تعلیم یہ ہے، مفت تم نے پایا ہے مفت تو شفا بکتی نہیں ہے. تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے
کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداون کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ پر اتنی بات میں خداون تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر میں سرنگون ہوں، تو جب میں ریمون کے مندر میں سرنگون ہوں تو خداون اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ اس نے اس سے کہا سلامت جا، سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا۔ خداون کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں کبھی تو ہم اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم کسی کے مشوروں پر چل پڑتے ہیں، کبھی مال و دولت پر، کبھی خدا سے بڑھ کر ہم ڈاکٹروں کی بات مانتے ہیں اور ان پر ہمارا دھیان رہتا ہے۔ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں ہم یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اس وقت جب ہمارے مسائل حل نہ ہو، کوئی بیماری ایسی درپیش ہو، کوئی مشکل ایسی درپیش ہو جس کا فوراً حل نہ نکل رہا ہو، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بے چینی، اضطراب اور شک، بے بسی اور بڑبڑاہٹ، یہاں تک کہ خدا سے بھی جو ناراضگی ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کو اپنی محدودیت کا بھی احساس ہونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اپنی انا کے ہاتھوں بھی مجبور ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت جو ہے وہ ہمیں اس لشکر کے سردار، فوجوں کے سردار نعمان کی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک عظیم سپہ سالار تھا اور بادشاہ کو بڑا اس پر فخر تھا، اس کے لشکر کا یہ سردار تھا، اور اپنے آقا یعنی بادشاہ کی نگاہ میں بڑا معزز اور مکرم تھا، بڑا رسپیکٹیبل تھا۔ بادشاہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ارام کو اسی کے ہاتھوں سے خداون نے فتح بخشی تھی۔ لیکن یہ عظیم طاقتور فوجی سپہ سالار کوڑی تھا، کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اس بیماری سے یہ لڑ رہا تھا۔ اور جب یہ بات بادشاہ کے علم میں آئی، بادشاہ نے کہا تو اس بات کے لیے پریشان نہ ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ ارد گرد کی قوموں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تبھی تو اس نے اسرائیل کو اپروچ کیا، اس کے بادشاہ کو خط لکھا۔ جب یہ خط وہاں پہنچا تو بادشاہ شاہ اسرائیل تو پہلے ناراض ہوا، غصے ہوا، لیکن الیشا نبی نے اس کو تسلی دی۔ اس نے کہا تجھے ڈرنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے اسرائیل میں ایک خدا کا نبی موجود ہے۔ لہٰذا یہ وہاں پہنچا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو نبی نے اندر ہی سے اس کو کہہ دیا کہ جا اور دریائے یردن میں کتنے غوطے مار؟ 7 غوطے مار۔ تو 7 غوطے دریائے یردن میں مارے گا، 7 بار ڈبکی لگائے گا تو کیا پا جائے گا؟ بڑا ہی برا منایا اس نے، میں اتنا بڑا سردار آیا، میں اس کے پاس چل کے آیا، اتنے انعامات لایا، اتنے کرامات لایا،
اور اس نے تو باہر آنا بھی گوارا نہ کیا، مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور میرے زخموں، میرے پھوڑوں کو بھی نہ دیکھا، میری کوئی تشخیص بھی نہ کی، مجھ پر ہاتھ بھی نہ رکھا، میرے لیے دعا بھی نہ کی، اور اندر سے قاصد بھیج دیا اور کہا یردن میں غوطے مار۔ لکھا ہے غصے میں آ گیا، ناراض ہو گیا اور واپس لوٹ گیا۔ لیکن چند خادم تھے، اس کے خیر خواہ تھے، انہوں نے کہا مالک، اے باپ، کون سا کوئی بڑا کام کہہ دیا ہے، 7 غوطے ہی تو مارنے ہیں۔ ارے نہیں، ہمارے دمشق میں، دمشق جو تھا رام کا دارالخلافہ تھا، وہاں بانا ہے، وہاں فرفر ہے، یہاں سے صاف ندیاں ہیں، میں وہیں غسل نہیں لے لیتا؟ بات تو صرف اس غسل کی نہیں تھی ایک بار کے۔ خیر انہوں نے اس کو سمجھایا اور گیا، اور ان کے سامنے، فوجیوں کے سامنے جو اس کے ماتحت تھے، کپڑے اتارنا اور پھر پانی میں جانا بھی اس کو مشکل معلوم ہوتا تھا، سردار تھا نا فوج کا۔ شاید پہلی ڈبکی لگائی ہوگی، دوسری لگائی ہوگی تو دل میں سوچتا ہو کچھ بھی نہیں ہے، تیسری لگائی ہوگی، پھر کوئی خیال آتا ہوگا، بہت ساری چیزوں نے اس کے دل میں جنم لیا، لیکن بالآخر جب 7ویں ڈبکی لگائی تو اس کا کوڑ جاتا رہا۔ آج صبح میرے پیغام کا عنوان ہے 7ویں ڈبکی، دا 7th ایمرجنس، دا 7th ایمرجنس، 7ویں ڈبکی آج اس پیغام کا عنوان ہے جس پر ہم خداوند کا کلام سیکھیں گے۔ نعمان کے 7 غوطوں میں اس کی شخصیت کے 7 پہلو چھپے ہوئے ہیں، اور 7 ایسی باتیں اس کی زندگی میں ہمیں اسی ٹیکسٹ میں دکھائی دیتی ہیں جو پہلی ڈبکی کے ساتھ پہلی خصلت، پہلی عادت، پہلا مسئلہ غرق ہوا، ڈوبا، پھر جب دوسری ڈبکی لی تو دوسرا مسئلہ اس کا وہاں ڈوبا، غرق ہوا، تیسری ڈبکی لی تو تیسرا مسئلہ وہاں دفن ہوا، اور پھر جب 7ویں ڈبکی لی تو پھر وہ کامیاب ہو گیا اور اسے شفا مل گئی۔ یہ کوڑ تو اسے جسمانی طور پر لاحق تھا، لیکن روحانی طور پر بھی وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا تھا جس کے علاج کی اس کو ضرورت تھی۔ اور نبی خدا کی معرفت سے، رہنمائی سے اس نے بولا تھا نا 7 غوطے لگانا، ایک بھی وہ کہہ سکتا تھا۔ کیا علیشہ ایک نہیں کہہ سکتا جا ایک بار ڈبکی لگا اور شفا پا جا؟ لیکن اس نے کہا 7 بار تجھے غوطہ لگانا پڑے گا، اور یہ 7 رکاوٹیں ہی تھیں جو اس کی شفا میں حائل تھیں، اور جب یہ دور ہو گئیں تو 7ویں بار جب وہ باہر نکلا پانی سے تو وہ شفا پا گیا۔ تو آئیے تھوڑا اس کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں ٹیکسٹ کے اندر اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آخر وہ 7 مسائل کون سے تھے جن پر نعمان نے ان 7 غوطوں کے وسیلے سے غلبہ پایا۔ وہ 7 باتیں کون سی تھیں جو ایک ایک ڈبکی کے ساتھ غوطہ پاتی گئیں، ڈوبتی گئیں، غرق ہوتی گئیں، اور بتدریج نعمان شفا پاتا چلا گیا۔ پہلی آیت سے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں 5ویں باب کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ارام کا جو سردار ہے لشکر کا، یہ بڑا معزز ہے، مکرم ہے، طاقتور ہے، جنگجو ہے، بڑا نامی ہے، گرامی ہے، اور ایک بڑا سٹیٹس، ایک بڑا مرتبہ اس کے پاس ہے، یہ فوجوں کا سردار ہے۔ اور جب کسی کے پاس کوئی بڑی پوزیشن ہوتی ہے، سنیے غور سے، پہلی چیز جس کا اس کو مسئلہ تھا اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلی پرابلم اس کی کیا تھی؟ جب کسی شخص کے پاس کوئی بڑی حیثیت، کوئی بڑا مرتبہ ہوتا ہے تو لا محالہ
اس کے اندر اس پوزیشن کا غرور، اس کا تکبر وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے اس کی گفتگو میں، اس کی طرز زندگی میں، اس کے سٹائل میں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں جھلک نظر آئے گی کہ اس شخص کو اپنی پوزیشن کا بہت زیادہ کیا ہے، غرور ہے۔ اور یہی مسئلہ جو تھا یہ نعمان کا بھی تھا۔ جب نعمان کو علیشا نے کہا کہ جا 7 بار غوطے لگا، اور اس نے باہر آ کر کوئی سلام دعا بھی نہ کی، دیکھی بھی نہ، اس کو دیکھا بھی نہ، تو یہ بات اس کو نہایت ناگوار گزری، اور لکھا ہے کہ وہ ناراض ہو کر، 11ویں آیت لکھا ہے، پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا۔ تو وہ اس بات سے کیا ہو گیا، ناراض ہو گیا، غصہ چڑھ گیا اس کو کہ مجھے اس نے دیکھا بھی نہیں۔ تو پہلی چیز جو نعمان کے سامنے تھی وہ اس کا غرور تھا۔ جب تک انسان اپنے اندر سے غرور نہ نکالے، اور وہ کسی بھی بات کا ہو، تو وہ خدا سے برکت یا شفا پا نہیں سکتا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے خدا مغرور کا کیا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، لیکن فروتن کو وہ کیا دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے۔ تو جس چیز سے پہلا مقابلہ نعمان کو کرنا پڑا، جو پہلا کوڑ اس کے سامنے تھا روحانی طور پر، وہ اس کا غرور تھا، وہ اس کے مرتبے کا غرور تھا، وہ اس کی طاقت کا غرور تھا، وہ اس کی پوزیشن کا غرور تھا جو اس کے اندر تھا، اور وہ جھلک رہا تھا، وہ نظر آ رہا تھا۔ اور اگر سنیے، اگر شاید اس کہانی کے اندر اس کے نوکر اسے نہ کہتے، نہ ابھارتے، موٹیویٹ نہ کرتے، تو پھر وہ شاید ویسے ہی کا ویسی واپس چلا جاتا۔ وہ کوڑی آیا تھا، کوڑی چلا جاتا۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا۔ مغرور شخص کبھی کسی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ پہلا گناہ یہی ہوا تھا کائنات کے اندر، اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے خدا نے لوسیفر کو زمین پر گرا دیا۔ آئے صبح کے روشن ستارے، تو تو خاتم الکمال تھا، تو تو منور تھا، حسن و جمال تیرے پاس تھا، بہت کچھ سے تجھے نواز رکھا تھا، یہی سب کچھ اس کے غرور کا سبب بن گیا۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، شاید نعمان کی طرح کوئی بڑا رتبہ نہ بھی ہو، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس پر میں اور آپ فخر کر سکتے ہیں، جس پر ہم گھمنڈ کر سکتے ہیں۔ پولس کہتا ہے اگر میں فخر کروں تو سوائے مسیح یسوع کی صلیب کے۔ تو ہمارے لیے اور کسی اور چیز پر فخر یا غرور کرنا جو ہے وہ خدا کے نزدیک، خدا کی کتابوں میں گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ تھا جس کا سامنا جو نعمان کو تھا۔ تو اس کا پہلا جو غوطہ تھا اس میں سب سے پہلے ڈبکی کس نے لی تھی؟ اس کے غرور نے لی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ باہر آیا تو دوسرے غوطے کا اس کو سامنا تھا۔ دوسری چیز اس کے سامنے کیا تھی؟ دوسرا مسئلہ اس کے سامنے کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ اس کی اپنی عقل، اس کا اپنا فہم، اس کی اپنی سوچ۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کے دریاؤں سے بہتر نہیں؟ کبھی کبھی ہم اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دانش مند سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے کسی پوسٹ پڑھی
پوسٹ کے اندر ازروح مذاق یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں سبھی ڈاکٹر ہیں. کیوں سب ڈاکٹر ہیں؟ آپ کسی سے بھی مسئلہ بتائیں گے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی علاج بتائے گا. اچھا پھر آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی تدارک ہے، علاج ہے، ایسا ایسا کر لیں. پاکستان میں سبھی ڈاکٹر ہیں، پاکستان میں سبھی سیاستدان ہیں. آپ بات کر لیں، کوئی نہ کوئی موقف سیاست کا کوئی نہ کوئی شخص آگے سے بیان کرے گا. تو اس طرح کی ایک پوسٹ جو ہے وہ میں نے پڑھی. تو یہاں نعمان کے ساتھ بھی مسئلہ تھا. وہ اپنی دانست میں کیا سمجھ رہا تھا؟ بھئی ابانا فرفر کوئی صاف دریا ہے یردن سے، تو اس سے صاف ہی ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو اپنی عقل، اپنی دانش، اپنے فہم، اپنے تجربے کو پیچھے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے، اس کلام پر بھروسہ کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کرنے کے لیے. کیا میں وہاں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا جب اس نے دوسری ڈبکی لی تو اس کا جو اپنا فہم تھا، اپنی سمجھ تھی، اپنی عقل تھی، اپنی دانش تھی، وہ کیا ہو گئی؟ پانی میں غرق ہو گئی. پھر اس کے بعد تیسرا ایک اور اس کا مسئلہ تھا. اور وہ کیا تھا؟ تیسرا مسئلہ اس کا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ علیشہ جو ہے وہ باہر آئے گا، کوئی میرے جسم پر کیا پھیرے گا؟ کوئی ہاتھ ساتھ پھیرے گا، کوئی علم شلم پڑے گا، کوئی تویز سویز کرے گا تو مجھے کیا مل جائے گی؟ یہ ہے مذہب، مذہبی رسومات. یہ ہے اس کی غلط توقعات. وہ چاہتا تھا کہ وہ آئے، کوئی اس کو پروٹوکول دیا جائے اور کوئی مذہبی کوئی پڑھائی شڑھائی کی جائے تو پھر مجھے کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی. بائبل مقدس کا جو خدا ہے اس میں کوئی وظیفہ پڑھ کر دینے کی ضرورت. ایک دن میں ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب کا کلام سن رہا تھا. کہنے لگے کہ ایک دن ایک عورت میرے پاس آ گئی، آ کے کہنے لگی بھائی جی ہے نا اے پانی دی بوتل ہے تے دعا کر دو. تو وہ کہنے لگے پانی بیمار ہے، میں تے دعا کردا. اور نہیں بیمار تے میں ہاں تو پھر میں تیرے تے دعا کرنا. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ایسی رسومات ہیں، ایسی توہمات ہیں، ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے پانی پر ہم بلیسنگ کر دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے بدن میں جائے گا، لیکن جب آپ موجود ہیں تو ہم آپ پر دعا کرتے ہیں. دعا کی ضرورت تو آپ کو ہے. کوئی شخص موجود نہیں ہے، پاس نہیں ہے، چلے ہم نے اس کے لیے پانی پر دعا کر دی، پانی پیے تو شفا پا جائے گا. نہ بھی ہو تو ہم یہاں کھڑے کھڑے بھی دعا کریں گے وہاں بیمار. ایمان کی بات ہے نا. یائر آ کر کہتا ہے کہ تو چل کر میری بیٹی کو شفا دے، جبکہ صوبیدار کیا کہتا ہے؟ نا 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 نا، میں تو اس لائق ہی نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. تو یہیں سے کھڑا کھڑا کہہ دے گا تو وہاں میرا نوکر کیا پا جائے گا؟ شفا پا جائے گا. تجھے میرے پاس، میرے گھر میں، میری چھت کے نیچے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ مذہبی رسومات ہیں، یہ وہ عقائد ہیں، یہ وہ پریکٹسز ہیں جو کلیسیا میں بھی آج رائج ہیں. اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بھی چونکہ اکثریت کا جو مذہب ہے وہاں پر یہ پریکٹس بہت عام ہے، تو وہ بھی چرچ کیا کرتا جاتا ہے؟ اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ بھی چونکہ ایک بت پرست تھا تو اس کا بھی ماننا یہی تھا کہ شاید یہ آ کر کچھ پڑے گا، کوئی ہاتھ ساتھ پھیرے گا، کوئی پھونک شوک مارے گا تو میں کیا پا جاؤں گا. لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ بغیر چھوئے بھی کیا دے دیتا ہے؟ شفا دے دیتا ہے. جا کر 7 کوتے مار. تو اس کی جو مذہبی رسومات تھی، جو توہمات تھی، جو عقائد تھے اور جو اس کی غلط توقعات تھیں وہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہوئیں؟ دوسرے غوطے میں غرق ہو گئی.
معاف کیجئے تیسرے میں. پھر چوتھا غوطہ جو ہے، چوتھا اس کا جو مسئلہ تھا وہ 5ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا ایک اور مسئلہ تھا کہ وہ جب ناراض ہوا تو لکھا ہے کہ وہ بڑے قہر میں آ گیا. 12ویں آیت میں لکھا ہے کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا. تو چوتھا اس کا مسئلہ تھا اس کا قہر، اس کا غصہ. یہ غصہ بھی جو ہے یہ بعض اوقات بہت سارے کام ہمارے سیدھے ہوتے ہوتے خراب ہو جاتے ہیں. کسی ماہر نفسیات نے کہا، سنیے غور سے، بڑی کام کی بات اس نے کہی. کسی ماہر نفسیات نے کہا کبھی بھی زندگی کا اہم ترین فیصلہ غصے میں نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ تسلی کے ساتھ، بغیر ڈپریشن کے، سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. تو غصے میں انسان جو ہے کبھی بھی درست فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، اور غصے میں ہی انسان ایسے اقدام اٹھا لیتا ہے جس سے بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے. تو لہٰذا وہ قہر میں، غصے میں بھی نہیں، قہر جو ہے وہ غصے کی ایک اور سٹیج ہے جس کے اندر شدت آ جاتی ہے. اس میں آ گیا اور چلا گیا. لیکن شکر اس کے نوکروں کے لیے، انہوں نے اس کو سمجھا بجھا کر اس کا غصہ کچھ کم کیا. تو چوتھے غوطے میں اس کے ساتھ جس چیز نے ڈبکی لی وہ اس کا قہر تھا، اس کا غصہ تھا، اس کا طیش تھا جو چوتھے غوطے میں ڈوب گیا. 5ویں غوطے میں ایک اور چیز ہے جو کہ اس کے ساتھ ڈوبی ہے. وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد جو ہے مجھے کیا مل جائے، اور عام طور پر ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ادھر جھٹ کوئی ہاتھ رکھے اور جھٹ ہم شفا پا جائیں. خدا کے اپنے انتظام. بعض اوقات خدا ہمیں کسی سچویشن میں ڈالنا چاہتا ہے. لکھا ہے اس نے تجھے بھوکا ہونے دیا، اس نے تجھے بیابان میں سے گزرنے دیا تاکہ تجھے سکھائے اور تجھے عاجز کرے، تاکہ تو معلوم کرے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے. یہ لیسن کہاں سیکھا انہوں نے؟ بیابان میں سیکھا. تو بعض اوقات خدا ہمیں ولڈرنیس میں جانے دیتا ہے، بھوکا ہونے دیتا ہے، پیاسا ہونے دیتا ہے، بیمار ہونے دیتا ہے، تنگ دست ہونے دیتا ہے، محتاج ہونے دیتا ہے، تاکہ ہم سیکھیں، ہم تجربہ کریں خدا کی قدرت کا. تو اس کی جو بے صبری تھی اس کا بھی غوطہ ہوا. اس نے سیکھا کہ نہیں، جب 7 کہا ہے تو 7 بار ہی جھکنا پڑے گا، 7 بار ہی غوطہ لینا پڑے گا. بعض اوقات خدا ہمیں انتظار کرنا سکھا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات خدا ہمیں صبر کرنا سکھا رہا ہوتا ہے تاکہ ہم پورے اور کامل ہو جائیں. تو 5واں اس کا مسئلہ تھا اس کی بے صبری کا، جس نے 5ویں غوطے میں ڈبکی لی، اس کو وہ پورا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد جب اس نے 6واں غوطہ لیا، 6 غوطے میں اس کی جو پرانی شناخت تھی، اس کا جو رتبہ تھا، اس کی جو پوزیشن تھی، اور سب کچھ جو کچھ بھی باقی رہ چکا تھا وہ سب اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. وہ بڑا معزز آدمی تھا نا، فوج کا سپہ سالار تھا. یہ عہدہ، یہ سپہ سالاری، یہ پوزیشن، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گئی؟ غرق ہو گئی. اور جب اس نے آخری غوطہ لیا، 7واں غوطہ جب اس نے لیا، تو پھر جو مذہب وہ لے کر آیا تھا، جو دین وہ لے کر آیا تھا، جس بت کے پجاری کی وہ پوجا کرتا تھا، ریمون کے مندر کی، رمون کی، اب 7ویں بار جب وہ باہر نکلا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ غرق ہو گیا ہے.
اور اب وہ آ کر کہتا ہے اب میں جان گیا ہوں اسرائیل کے سوا کوئی دوسرا معبود. اب اس کا دین، ایمان، مذہب سب کچھ بدل گیا ہے. اب اسے کیا مل گئی ہے؟ شفا مل گئی ہے. گویا کہ پہلے غوطے میں اس نے خیال جو کیا تھا کہ وہ آئے گا، ہاتھ شاتھ پھیرے گا، وہ جاتا رہا. مذہبی دکھاوا اس کا جاتا رہا، پھر اس کے بعد اس کا غصہ جاتا رہا، پھر اس کی بے صبری جاتی رہی، اور پھر اس کی شناخت جاتی رہی، پھر اس کی پوزیشن جاتی رہی، اور پھر آخر میں اس کا ایمان بھی بدل گیا. اور اس کا جسم چھوٹے لڑکے کی مانند پاک صاف، ایک نئے بچے کی مانند پاک صاف ہو گیا. اور پھر 7ویں بار جب نعمان پانی میں سے باہر آیا تو ایک نیا نعمان باہر آیا، ایک نئی زندگی باہر آئی، ایک نیا ایمان باہر آیا، اور یکسر اس کی زندگی بدل گئی. اور پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ لوٹا ہے تو اب وہ نعمان نہیں لوٹا ہے، اب ایک نیا نعمان لوٹا ہے. اور وہ آ کر اب کہہ رہا ہے کہ میں نے جان لیا ہے، میں نے تجربہ کر لیا ہے. لکھا ہے 14ویں آیت میں، تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کی جسم کی مانند ہو گیا، اور وہ پاک صاف ہوا. پھر وہ اپنے جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر. جب وہ اپنے قہر میں نکلا تھا، جب اس کے پاس سے نکلا تھا، تب وہ کچھ اور تھا، لیکن جب وہ 7 غوطے لگا چکا ہے اب وہ کچھ اور ہے. اب واپس اس کے پاس لوٹا ہے، شکرانہ لے کر لوٹا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ لوٹا ہے کہ اسرائیل میں اور دنیا کے سوا کوئی خدا نہیں. جو خدا اسرائیل کا ہے وہی ہے جو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. لہٰذا اب اپنے خادم کا ہدیہ کیا کر لے؟ قبول کر لے. اب یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. نہ صرف اس واقعے سے ہم یہ سچائی سیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں اور چند ایک واقعات ہیں جو کہ اس واقعے سے مطابقت رکھتے ہیں. چند ایک کا جو ہے، اور تقریباً 7 ہی واقعات ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن سے ہم سیکھتے ہیں کہاں کہاں 7 جسے کاملیت کا عدد کہا گیا ہے، وہ 7 بار کیا کچھ ہوا اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا. 7 بار نعمان نے غوطہ لیا تو اس کا کوڑ جاتا رہا. پہلا سلاطین 18واں باب 43 سے 44ویں آیت آپ پڑھیں تو 3 سال کا عرصہ ہے جہاں پر کال پڑا، اور ایلیا نے اپنے خادم کو کہا جا کر سمندر کی طرف دیکھ، اور وہاں سے تجھے معلوم ہوگا کہ بارش ہونے والی ہے. آپ کو یاد ہے وہ کتنی بار گیا تھا دیکھنے کے لیے؟ پہلی بار گیا کچھ نہیں، دوسری بار گیا کچھ نہیں، تیسری بار گیا کچھ نہیں، لیکن جب 7ویں بار گیا، ہاں خداوند ایک چھوٹا سا بادل، 7ویں بار اسے وہ بادل جو ہے چھوٹا سا بادل نظر آیا. پھر اس نے کہا بس تیاری کرو، موسلادھار بارش ہونے والی ہے. تو یہ 7 بار تک اس کا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس بات کے لیے دعا کرتا رہا. پھر اس کے بعد دوسرا سلاطین 4 باب اس کی 35ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر شونیمی عورت کا ذکر ہے. الیشا کے واقعے میں وہ بے اولاد تھی، اور جب بھی الیشا وہاں سے گزرتا تھا تو اس نے اس کو اپنے گھر میں اتار لینا، اس کی آؤ بھگت کرنا. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ مقدس شخص ہے، یہ خدا کا خادم ہے، نبی ہے،
تو اپنے شوہر سے مشورہ کر کے اس نے اس کے لیے ایک کمرہ بنوا دیا, وہاں پلنگ اور شمعدان یہ چیزیں رکھ دیں تاکہ جب بھی خدا کا خادم آئے تو یہاں پر کیا کرے. جب یہ ساری خدمتیں شونیمی عورت نے کی تو علیشا نے اپنے خادم سے کہا, اس سے پوچھ ہم اس کے لیے کیا کریں, جو تو نے خدا کے خادموں کی اتنی فکریں کی ہیں, بتا میں تیرے لیے کیا کروں. لیکن اس نے کسی لالچ کے تحت کوئی خدمت نہیں کی تھی. اس نے کہا بتا, بادشاہ سے تیری سفارش کروں, فوج کے سپہ سالار سے تیری سفارش کروں, بتا تیرے لیے میں کیا کروں. اس نے کہا مالک کچھ نہیں چاہیے. اس کے خادم نے کہا یہ کیا ہے, بے اولاد ہے. اور وہ اس کو دعا دے گیا موسم بہار پر, تیرے ہاں کیا ہوگا, بیٹا ہوگا. دیا خدا نے بیٹا اس کو, لیکن وہ بیٹا پھر ایک وقت آیا کہ کیا ہو گیا, بیمار ہو گیا. جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کو اسی کے پلنگ پر چھوڑ کر تو وہ خادم کے پاس دوڑی چلی گئی. اور جب اس کے پاس دوڑی چلی گئی تو دوڑتے دوڑتے جب وہاں پہنچی تو اس کے پاس اپنا دل ہلکا کرنے لگی, رونے لگی, اس کے قدموں میں گر گئی. تو اس نے جان لیا کہ خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہیں بتائی, لہٰذا پہلے تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا, لیکن جب وہ وہاں خود گیا تو مختصر یہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے, وہاں پر علیشا جب وہ گیا تو وہ اس کے اوپر, پہلے تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا نا آسار رکھنا, کچھ بھی نہ ہوا. پھر جب وہ گیا وہ اس کے اوپر لیٹ گیا, اس نے اس کو سانس دیا, اور لکھا ہے کہ 7 بار وہ لڑکا چھینکا. 7 بار جب وہ چھینکا, 7ویں دفعہ جب وہ چھینکا تو اس کے اندر کیا آ گئی, جان آ گئی. تو یہ واقعہ بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے, 7 بار اس کا چھینکنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے 7ویں بار چھینکنے پر اس کے اندر سانس جو ہے وہ بحال ہوا, بحالی کا عمل جو ہے وہ پورا ہوا, اور موت کیا کھا گئی, شکست کھا گئی. پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح سے متی کے انجیل 18ویں باب میں پطرس نے ایک سوال کیا, یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا میں کتنی بار معاف کروں, 1 بار 2 بار, کتنی بار معاف کروں, کیا 7 کے 70 بار, 7 بار معاف کروں؟ خداوند نے کہا 7 کے 70 بار معاف کر. اس واقعے سے بھی ہم یہی لیسن سیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو 7 بار کا 70 بار بھی معاف کر سکتا ہے, اور اسی سے عاجزی اور معافی جو ہے وہ کمال تک پہنچتی ہے. جو معاف نہیں کرتا وہ روحانی طور پر نعمان کے کوڑ میں مبتلا رہتا ہے. پھر دانیل کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 32ویں آیت میں ہمیں نبوکت نظر کا واقعہ ملتا ہے. نبوکت نظر کے اندر بھی بڑا غرور تھا. وہ بابل کی حکومت میں ایک بڑا عظیم بادشاہ ہو گزرا ہے, اور جب اس کے اندر غرور سما گیا تو ایک وقت آیا. آئیے میرے ساتھ یہ آیات دیکھیے, دانیل 4 باب کی 32ویں آیت, اور یہاں پر جو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں. دانیل اس کا 4 باب, چوتھے باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے, بادشاہ نے فرمایا کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو. بادشاہ کو اپنی سلطنت پر کیا ہے, بڑا گھمنڈ ہے, بڑا غرور ہے. بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ آئے نبوکت نظر, بادشاہ تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے, اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا, اور 7 دور تجھ پر گزریں گے. تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو 7 دور جسے مفسرین 7 سال بھی کہتے ہیں, تو 7 سال تک یہ گھاس کھاتا رہا,
یہ جانوروں کی حالت میں رہا، یہ کسی کو پہچانتا نہ تھا. کس سبب سے؟ غرور کے سبب سے. تو 7 سال خداوند نے اس کو سکھایا، اور پھر جب 7 دور پورے ہو گئے، 7 برس پورے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد لکھا ہے اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے. اور ان ایام کے گزرنے میں نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے. اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے. اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور میرا دبدبہ پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا، اور میری عظمت میں افزونی ہوئی. کب ہوا؟ 7 سال کے بعد. 7 دور گزرے نبوکدنضر کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بابل عظیم، اس کی توانائی، اس کی شان و شوکت، اس کی حشمت، اس کا جاہ و جلال تیرا نہیں ہے، اس قادر مطلق خدا کا ہے. 7 دور اس پر گزرے، پھر اسے یہ بات سمجھ میں آئی. 5ویں بات، احبار کی کتاب میں جب کوڑ سے شفا پانے والے پر جو کاہن کو دکھاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی 10 کوڑی آئے تھے تو مسیح نے ان کو کیا کہا تھا؟ اپنے تئیں کس کو دکھاؤ؟ کاہن کو دکھاؤ. تو کاہن اس بات کا فیصلہ کرتا تھا، وہ انہیں پاک صاف قرار دیتا تھا. تو ان کی پاکیزگی کے لیے 7 بار قربان گاہ پر جو ہے وہ خون چھڑکا جاتا تھا. تو یہ 7 بار کا چھڑکا جانا اس بات کی علامت تھا کہ اب جو ہے کوڑی کیا ہو گیا ہے؟ پاک اور صاف ہو گیا ہے. اس کے لیے یہ قربانی جو ہے وہ گزرانی جاتی ہے. اور اس بات کی کہہ لیں کہ ہمیں ایک واضح تصویر جو ہے وہ صلیب پر بھی دکھائی دیتی ہے. صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے کتنے کلمے کہے؟ 7 کلمے کہے. 7 کلمے کہے. اس کے اندر بھی مکاشفہ ہے. 7 کلمے کہہ کر جب مسیح خداوند نے 6واں کلمہ کہا تو اس نے کہا اب کیا ہوا؟ تمام ہوا. اور 7ویں کلمے پر اس نے یہ کہہ کر کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنی جان دے دی. تو وہاں ہمارا کفارہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. ہمارا فدیہ، ہمارا ارجانہ مکمل ہو گیا. مسیح نے 7 کلمے کہہ کر ہماری نجات کا کام جو ہے وہ پورا کیا. یہی الہی اصول جو ہے اس کا اطلاق نعمان کی زندگی پر بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں یشوع کی کتاب سے، تو وہاں پر خداوند نے یشوع کو کیا حکم دیا تھا؟ تمہارے سامنے کیا ہے؟ یرو میں داخل ہونے کے لیے کیا تھا وہاں پر؟ یرو کی دیوار. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر لگانے ہیں. 7 نرسنگے تمہارے آگے بجیں گے، 7 کاہن تمہارے آگے آگے چلیں گے، اور جب تم 7واں چکر لگاؤ گے تو یہ دیوار کیا ہوگی؟ یہ گر جائے گی. اور 7ویں دن انہوں نے پھر 7 چکر لگائے اور بالآخر یرو کی دیوار گر گئی. اس لیے نعمان کو 7 گوتے لینا ضرور تھا. تو یہ جو 7 کا عدد ہے یہ کاملیت کا عدد ہے،
یہ ہمیں پورا کرتا ہے، یہ کاملیت کی طرف اشارہ ہے۔ 6 کا عدد انسانیت کا عدد ہے، جبکہ 7 کا عدد جو ہے وہ کمال کا عدد ہے۔ اور ایک آخری بات اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، کسی کو یاد آ رہی ہے؟ ہاں، 7 نرسنگیں اور 7 مہریں اور 7 کلیسیاں اور 7 روحیں، اچھا اور ہیں؟ خدا نے 7 دن میں تخلیق کا کام کیا کیا تھا؟ مکمل کیا تھا۔ خدا نے 7 دن میں تخلیق کا کام مکمل کیا تھا۔ پیدائش 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن وہ فارغ ہوا۔ تو 7 دن میں ساری تخلیق کا کام جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہوا۔ خدا نے سب کچھ کو مکمل کر لیا۔ آج بہن اور بھائی، میرے لیے اور آپ کے لیے ہے پیغام 7ویں ڈبکی۔ 7ویں ڈبکی، 7th ایمرجن۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دعا میں ہمارا کام ہو جائے، ایک ہی بار ہم درخواست کریں اور مسئلہ حل ہو جائے۔ 2 بار درخواست کی ہے، 3 بار کی ہے، نہیں کچھ ہوا۔ 7 بار، ہمیں 7 بار کا یعنی کہ کامل ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ خدا ہمیں کسی پروسیس میں سے گزارنا چاہتا ہے، اور اس میں سے میرا اور آپ کا گزرنا بہت ضروری ہے، تب ہی ہم پورے اور کامل ہوں گے۔ اس لیے خدا اس سارے پروسیس میں سے ہمیں گزارتا ہے۔ نعمان سوچتا ہوگا کہ شاید پہلی ڈبکی میں کوئی مسئلہ حل ہوگا، کوئی تیسری میں کوئی بات بن جائے گی، کوئی چوتھی میں تھوڑا بہت کوئی دور ہو جائے گا، لیکن اس نے جب تک 7ویں نہ لگائی کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ تو خدا کی اپنے ڈیوائن پلان، انتظام، ترتیب، ٹائم، اور اس کی اپنی ایک حکمت ہے جس کے حساب سے خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ تو 7ویں ڈبکی لگانا اس کو ضرور تھی۔ تو آئیے آج صبح ہم اپنی زندگیوں پر بھی اس کلام کے نتیجے میں، اس کی روشنی میں ہم غور کریں گے، اور نعمان کی زندگی میں جو باتیں ہیں ان پر بھی ہم غور کریں گے۔ کہیں کوئی ایسی بات جو نعمان کی زندگی میں تھی اور میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہو، اس کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ جو باتیں اس کی زندگی میں تھیں، اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا غرور، اس کی مذہبی رسومات، اس کا غصہ، اس کا طیش، اس کی بے صبری، اس کی پرانی شناخت، اس کا گھمنڈ، اس کی پوزیشن، اس کی بت پرستی۔ بت پرستی ضروری یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کسی ہاتھ کے بنے ہوئے بت کے آگے جھک رہے ہیں تو بت پرستی ہے۔ بت پرستی ہر وہ چیز بت پرستی ہے جسے ہم خدا سے زیادہ ترجیح دے دیں، وہ ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بت بن جاتی ہے، وہ ہمارا معبود بن جاتی ہے، وہ ہمارا صنم بن جاتی ہے۔ اس لیے شاید نعمان کی زندگی میں سے کوئی ایسی ایک بات ہو جسے آج کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ غرق ہونے کی ضرورت ہے، اسے ڈوبنے کی ضرورت ہے۔ مسیح نے تو آغاز اس بات سے کیا تھا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلے کیا غرق کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے۔ اور بہنوں اور بھائیوں، اگلی ایک اور بات خاص وہ یہ ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، روز اپنی خودی کا کیا کرنا ہے؟ روز غرق ہونا ہے، روز مرنا ہے۔ لکھا ہے جب تک گیہوں کا دانہ مر نہیں جاتا تب تک وہ پھل نہیں لاتا، وہ اگتا نہیں ہے، وہ اکیلا رہتا ہے۔
تو اس لیے روز ہمیں غرق ہونے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ ہم ڈبکی لے چکے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں ہم یہاں پر سب اکثریت ایمانداروں کی ہے، سب نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، لیکن نعمان کی طرح ہمیں روز غرق ہونے کی ضرورت ہے. روحانی طور پر روز ڈبکی لینے کی ضرورت ہے، اور 7 بار ڈبکی لینے کی ضرورت ہے. 7ویں ڈبکی پر ہم کیا پائیں گے؟ شفا پائیں گے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم سنے ہوئے کلام پر غور کریں گے. کوائر سے میری درخواست ہے کہ وہ اوپر آ جائے، ایک کورس ہم گائیں گے اور دعا کر کے پھر ہم رخصت ہوں گے. چند لمحے ہم لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم پاک روح کو موقع دیں. پاک روح شاید ان باتوں کے علاوہ کوئی بات ہو میں نے یہاں سے نہ کہی ہو، اور وہ آپ کی برکت میں حائل ہو، آپ کی شفا میں حائل ہو. جسے ابھی غرق ہونے کی ضرورت ہے، جسے ابھی ڈوبنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے پاک روح اس پر آپ کی رہنمائی کرے. ہر شخص اپنا احتساب خود کر سکتا ہے. جب آپ پاک روح کو کہیں گے اے خدا کے روح میری مدد کر، آج کون سی بات ہے جسے تیرے کلام کی روشنی میں مجھے غرق ہونے کی ضرورت ہے، مجھے ڈوبنے کی ضرورت ہے، مجھ پر وہ ظاہر کر. خدا کا پاک روح آپ کو بتائے گا اور ہم وہ ڈبکی لے کر جائیں. ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو کچھ فائدہ نہ ہوگا اگر ہم ڈبکی لے کر نہیں جائیں گے. جی مارک بھائی. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. آئے دعائے روح میں ہم اس کورس کو گائیں گے. مجھے چھو خدا رو، مجھے چھو مجھے چھو خدا رو، مجھے چھو. میری جان کو، میری روح کو، میرے بدن کو چھو. میری جان کو، میری روح کو، میرے بدن کو چھو. مجھے چھو مجھے چھو خدا مجھے چھو. مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے. مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے. یوں ہی کلام خدا گوندے ہمیں اور نکھارے. یوں ہی کلام خدا گوندے ہمیں اور نکھارے.
मुझे खुदा मुझे ले मुझे खुदा मुझे ले मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को ले मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को ले कर दे आलूदगी जाज संगी रूह की दूर कर दे खौफे यहोवा कामिल पाकीज़गी से भर दे मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को दो मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को दो ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी सोची ओ मेरी भी
मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ मेरी दुआ आइए इस दौरान अगर खुदा के पाक रूह ने आपकी रहनुमाई की है, उंगली रखी है और खुदा का रूह कह रहा है कि तुझे इस बात में गौता लेने की ज़रूरत है, आज तुझे मेरे घर में इसको यहाँ डुबोने की ज़रूरत है, गर्क करने की ज़रूरत है, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते। अगर खुदा का रूह आपसे हम कलाम हो रहा है और आप समझते हैं मेरी बरकत में, मेरी शिफा में, जिस बात के लिए मैं साल से दुआ कर रहा हूँ, उसमें ये रुकावट है, आज उसके लिए हमें गौता लेने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि सुने में कलाम से आपको फ़ायदा हो, तो वो उसी वक्त होगा जब हलीमी से हम उसे कबूल कर लेंगे। हमारा खुदा की हजूरी में खड़ा होना इस बात का इजहार और इकरार है कि हम उससे उस कमज़ोरी को, उस खामी को आज यहाँ छोड़कर, गर्क करके, दफना कर हम जाना चाहते हैं, ताकि नुमान की तरह हम कोड़ी वापस चले ना जाएं, बल्कि हम खुदा के घर से शिफा पाकर जाएं। और खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है, वो सच्चा है। वो फरमाता है मेरा कलाम कभी बेअंजाम वापस नहीं लौटता। मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितनी स्ट्रगल की है इस कलाम के पीछे। लिहाजा आज सुबह खुदावन का कलाम हमसे ये है कि हमें 7 बार गौता लेने की ज़रूरत है। शायद हम एक बार ले चुके हैं, लेकिन आज फिर हमें डुबकी लेने की ज़रूरत है और रूहानी तौर पर उस गरूर, उस घुमांड, उस बेसब्री, उस बेबाकी और उन तमाम बातों की तरफ जहाँ खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करता है, उनको गर्क करने की ज़रूरत है। शायद हम उकताए हों, शायद हम बुड़बुड़ाए हों, शायद हमने नाशुक्री का मुजाहरा किया हो, शायद हम नाराज़ हुए हों, शायद हमने किसी को मुआफ़ ना किया हो। आइए आज उसे गर्क करके जाएं। प्यारे खुदा बाप, आज की सुबह के लिए हम बड़ी संजीदगी से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा खासा कलाम करना है। तेरे कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। तेरा कलाम बन बन और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। तेरा कलाम तेरी पाक मर्जी को पूरा करता है। तेरा कलाम बंधन और जुए तोड़ देता है। तेरा कलाम हमें नया करता है। तेरा कलाम हमें तकवीयत देता है। तेरा कलाम गोश्त नुमाई करता है। तेरा कलाम खुदा तेरी मर्जी को हम पर ज़ाहिर करता है। तेरा कलाम हमारी दुरुस्तगी और हमारी इस्लाह और तरबियत करता है। आज सुबह हम अपने आप को तेरे कलाम के ताबिया करते हैं और हम नुमान की तरह कोड़ी वापस जाना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस्राएल का खुदा जिंदा है, लश्करों का रब जिंदा है। वो आज भी छूता, बदलता, नया करता, पुरानी चीजें निकाल देता है और सब कुछ को नया बना देता है। खुदा तेरे बच्चे तेरी हजूरी में खड़े हैं। खुदा आज सरनो नया कर। खुदा हमारी पुरानी सरिश्त पर हमें गलबा दे। खुदा जहां जहां वो सर उठाती है, हर उस गुनाह पर जो हमें आसानी से उठा लेता है, उस पर गलबा पाने की हमें तौफीक दे, ताकि हमारे चेहरे से हर तरह का दाग, झुर्री और धब्बा जाता रहे और खुदावंद हम तेरे हजूर कामिल पाए जाएं। हम बेऐब और बेनक्स फर्जंद पाए जाएं। हमारा जिस्म, रूहानी जिस्म छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल पाक और साफ
اور نیا ہو جائے پیارے خدا. ابال کھیتی بہار من کم سی بہار فائت مشن کنہار لئی اس تمہار کابین کل تفیر من قبور خدا زامین بالعطینہ اشمکور خدا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو ایسا کرنے پر قادر ہے. تو ہماری درخواست اور خیال سے کہیں بڑھ کر سکتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہماری دلی آرزو یہ ہے کہ اس کلیسیا میں تیرے کلام کا پانی جاری رہے خدا. ہم اس میں نہاتے رہے, ہم اس میں ڈبکیاں لیتے رہے, ہم غسل پاتے رہے, ہم دھلتے جائیں, ہم نئے بنتے جائیں, اور ایک دن آئے کہ ہم تیرے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں. ہماری مدد فرما, اپنے بچوں کی مدد فرما خدا. آج صبح ہم میں سے ہر ایک اور بالخصوص جو بہن بھائی کھڑے ہیں خداوند اپنے آپ کو تیرے کلام کے تابع کرتے ہیں. جو کام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. ہم تو اس چیتے کی مانند ہیں جو اپنے داغوں کو بدل نہیں سکتا ہے. ہم تو اس حبشی کی مانند ہیں جو اپنے رنگ کو بدل نہیں سکتا ہے. تیرے بیٹے کا کفارہ ہمیں بدل لیتا ہے. ہم بدل کر اور ہی آدمی ہو جانا چاہتے ہیں. خداوند ہماری مدد کر خدا. کلیسیا میں دنیا کا پانی نہ مل جائے, ہماری میں خالص رہے خدا. ہمارے خاندانوں پر, ہمارے بچوں پر, ہماری بیٹیوں پر تیرا رحم ہو خدا. اب تک اس کلیسیا میں جہاں جہاں شفا کا کام رکا ہوا ہے, آج خدا ہم تیرے حضور کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کلیسیا میں شفا کا کام بحال ہو خدا. وہ تیرے چنگے کیے جائیں خدا, روحانی اور جسمانی کوڑ سے آزاد ہو جائیں پیارے خدا. تیرا فضل تیرے بچوں کو مل جائے خدا. ہماری مدد کر. ہم سے کلام کرنے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آدمی کون ہے کہ وہ تیرے کلام کو بیان کرے؟ یہ تو تیرا پاک روح ہے جو سارے جلال اور عزت اور حشمت اور بزرگی کے لائق ہے, جس سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں. ہم ان تمام بیماروں کو جن کے نام لیے گئے ہیں تیری بارگاہ میں یاد کرتے ہیں. دیگر درخواستوں پر تیری رحمت کو مانگتے ہیں, اور خداوند دن کے باقی وقت پر تیری برکت چاہتے ہیں. اس کلیسیا کے ہدیہ جات پر تیری برکت چاہتے ہیں. تیرے خادم بھائی ضیاء کو, بھائی جان مکرانی کو یاد کرتے ہیں. تربت کی کلیسیا پر ہم تیرا فضل مانگتے ہیں. یقیناً تو نے اپنے بندہ پر اور اس کلیسیا پر فضل کیا ہے. ہم اس خادم کے لیے, اس بھائی کے لیے جسے تو نے اپنے بزرگ خادم کی جگہ یہ خدمت سونپی ہے, تیری برکت چاہتے ہیں. اور یہ کلیسیا تربت کی کلیسیا کے لیے بدل و جان دعا کرتی ہے. خدا بلوچستان میں یہ کلیسیا خدا اور بڑھے, یہ پھلتی اور پھولتی جائے خدا. اس کی ڈوریاں وسیع ہو جائیں پیارے خدا, اس کی میخیں مضبوط ہو جائیں پیارے خدا. یہ دائیں اور بائیں اور پھیل جائے خدا, اور تیرے خادم کی قربانیاں رنگ لائیں پیارے خدا. ہم تیری شکر گزاری کرتے, تیری برکت چاہتے ہیں. تیرے دونوں خادموں کو محفوظ سفر کے لیے تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. سلامتی سے انہیں لیا. ملک پاکستان کی کلیسیا کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہونے والے سیمینار کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, اور تمام درخواستوں پر تیری رحمت کا ہاتھ مانگتے ہیں. دن کے باقی وقت میں ہماری مدد کر. ساری کلیسیا کے گرد تیرے تحفظ کی باڑ بنی رہے. تیری سلامتی ہم سے جدا نہ ہو. اپنے بچوں کو سلامتی سے رخصت فرما, اور سارا ہفتہ ہمیں سنبھال. ہفتہ وار تمام عبادات پر, سنڈے اسکول پر, ساری خدمات پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اپنے ملک پر, حکمرانوں پر, اداروں پر, اس ملک کی باڑ پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں خدا, اور تیری سلامتی چاہتے ہیں. عالمگیر کلیسیا کے لیے, تمام مقدسین کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں, اور یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل,
खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आप सबको सलाम, आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो।